دوستوں خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور آج چاند تارا ڈرامہ کی ایپیسوڈ 6 کی پل سٹوری کی ویڈیو آپ سب کے لیے پیش حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے چاند تارا کی ایپیسوڈ 1 سے لے کر 5 تک کی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اور آپ سب کے لیے ان ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں، تو اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں گے تو ڈرامہ چاند تارا کی پوری سٹوری آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ڈرامہ چاند تارا کہانی ہے ڈاکٹر تارا اور سافٹ ویئر انجینئر چاند کی، جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تارا کی ماں ڈاکٹر راضیہ اور فادر میر جعفر ہوتے ہیں، جن کی آپس میں سپریشن ہو چکی ہے اور تارا اکیلی لائف گزارتی ہے۔ وہ اپنی ماں ڈاکٹر راضیہ کے ساتھ رہتی ہے، اور چاند سافٹ ویئر انجینئر ہے اور وہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے۔ ان کی فیملی میں ان کے 2 چچا چچیاں، ایک بہن اور اس کے فادر ہوتے ہیں۔ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تارا اکیلے زندگی سے اکتا چکی ہے اور وہ چاند سے پیار کرتی ہے، جو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ چاند کے ساتھ شادی کر کے جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کی ماں ڈاکٹر راضیہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ تارا کی شادی چاند سے ہو۔ ادھر چاند کی فیملی میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، خاص کر اس کے چھوٹے کزن حاشر اور رومی، جو دونوں ٹک ٹاکر ہیں اور انہوں نے خفیہ نکاح کیا ہوا ہے۔ چاند کی بہن مالا سپورٹس میں جانا چاہتی ہے، لیکن اس کی فیملی اس کے خلاف ہوتی ہے، اور چاند کے بابا اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے حاشر کی ماں اور چاند کی بڑی چچی امید سے ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ اس عمر میں اگر اس کی فیملی کو اس بات کا پتہ چلا تو یہ کافی شرم کی بات ہوگی، اور اسی وجہ سے اس بات کو اس نے اپنی فیملی سے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تارا کی ماں ڈاکٹر راضیہ اور اس کے فادر میر جعفر کے درمیان سپریشن چل رہی ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان آخر اختلافات کس وجہ سے ہے، یہ سب جاننے کے لیے آگے کی ایپیسوڈ میں ہمیں سب کچھ پتہ چلے گا۔ لیکن چلیے آج کی ویڈیو میں چاند تارا ایپیسوڈ 6 کی سٹوری آپ سب کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں۔ ایپیسوڈ 6 کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مالا کچن میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر مووی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ناز چچی اسے ٹوکتی ہے کہ اس طرح کی واہیات فلمیں تمہیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ حاشر کی ماں ناز چچی سے مالا کو ڈانٹنے کی وجہ پوچھتی ہے تو ناز چچی اسے بتاتی ہے کہ مالا ایسی فلم دیکھ رہی ہے جس میں ایک جوان بیٹے کی ماں امید سے ہوتی ہے۔ اب حاشر کی ماں دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی امید سے ہوتی ہے، لیکن اس نے یہ بات اپنے گھر والوں سے چھپائی ہوتی ہے۔ ادھر ڈاکٹر راضیہ تارا اور اس کے پاپا میر جعفر کے درمیان کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں جانتی ہے، کیونکہ تارا اپنے پاپا سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر راضیہ وہ سن لیتی ہے۔ ڈاکٹر راضیہ جانتی ہے کہ تارا اور اس کے فادر میر جعفر کچھ ایسا کر رہے ہیں جو وہ دونوں ہی اس سے چھپا رہے ہیں۔ تارا نے اپنی ماں ڈاکٹر راضیہ سے اس بات کو چھپایا ہے کہ چاند آج اس کے فادر سے ملنے جا رہے ہیں۔ ادھر حاشر اپنی ساس اور رومی کی ماں سے ملنے اس کے گھر چلا جاتا ہے اور اسے بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو منا رہے ہیں اور جلد ہی رومی کو اپنے گھر رخصت کر لے گا، لیکن رومی کی ماں اس کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں کرتی، اور وہ حاشر کو بتاتی ہے کہ جب تک وہ اپنے گھر والوں کو منائے گا تب تک وہ دونوں ہی کینیڈا چلے جائیں گے، اور وہ حاشر کو بتاتی ہے کہ اگر وہ بھی اس کے ساتھ کینیڈا جانا چاہتا ہے تو وہ رومی کے ساتھ اسپاؤس کے ویزے پر کینیڈا جا سکتا ہے، لیکن رومی ان دونوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائے گا۔ ادھر ڈاکٹر تارا کے فادر میر جعفر تارا کو کال کر کے بتاتا ہے کہ چاند کافی ٹائم ضائع کرنے والا آدمی ہے، کیونکہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے چاند کا ویٹ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک چاند نہیں آیا۔ وہ تارا سے بات ہی کر رہا تھا کہ چاند اس کے آفس اندر آ جاتا ہے، اور تارا کے پاپا جب چاند کو دیکھتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تم تو وہی ہو جو میری پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کر رہے تھے، اور چاند بھی اسے بتاتا ہے کہ آپ نے بھی میری جگہ لفٹ میں گھس کر
اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ چاند تارا کے پاپا سے سوری کر کے اس کے آفس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تارا کے پاپا چاند کو ٹاسک دیتے ہیں کہ وہ تارا کی خوبیوں پر مضمون لکھے اور چاند تارا کی خوبیوں پر مضمون لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور چاند تارا کی خوبیوں پر شاعرانہ مضمون لکھ کر تارا کے پاپا کا دل جیت لیتے ہیں اور تارا کے پاپا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ آج ہی 5 بجے چاند کے گھر پر اس کی فیملی کے ساتھ اسے ملنے آ رہے ہیں۔ چاند یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ 5 بجنے میں 2 گھنٹے ہی باقی ہے اور اسے بہت ساری تیاری کرنی ہے۔ ادھر ڈاکٹر راضیہ اور تارا کے درمیان لنچ پر پھر سے چاند کے رشتے پر بحث چل رہی ہے۔ ڈاکٹر راضیہ تارا کو بتاتی ہے کہ اگر وہ چاند کے گھر رشتہ کرے گی تو اس کا گھر کم اور چڑیا گھر زیادہ ہے، اور تارا ڈاکٹر راضیہ سے پوچھتی ہے کہ آخر اس کو چاند کے گھر والوں سے مسئلہ کیا ہے۔ ادھر مالا کے لیے دوسرا رشتہ جو آیا تھا اور جس کو مالا نے بگایا تھا، انہوں نے فون کر کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا ہے اور اب مالا اور حاشر سے سبھی پوچھتے ہیں کہ آخر ان دونوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ رشتے والوں نے رشتے سے ہی انکار کر دیا۔ حاشر اسے بتا دیتا ہے کہ مالا نے ہی لڑکے کی ماں کے سر پر بول مارا تھا۔ اسی کے درمیان متین چچا پریشان ہو کر آتے ہیں کہ اس کے نام پر 10 لاکھ کے انکم ٹیکس کا نوٹس آیا ہے، اور یہ سن کر چاند کے پاپا بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ حاشر کو جلدی سے اپنی امی ابو کے کمرے سے بزنس کی فائل لے آنے کا کہتا ہے۔ چاند پریشانی میں تارا کو کال کر کے بتاتا ہے کہ اس کے پاپا ان کے گھر پر 5 بجے آئیں گے۔ تارا یہ سن کر کافی خوش ہو جاتی ہے اور پھر جب چاند پارکنگ میں اپنی گاڑی کے سامنے آتا ہے تو اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وقت کم ہے اور ابھی اسے گھر میں بہت ساری تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تارا چاند کو ویڈیو کال کر کے پوچھتی ہے کہ وہ کون سا ڈریس پہنے، لیکن یہاں پر تو چاند ٹائر بدلنے کی پریشانی میں لگا ہوا ہے۔ ادھر متین چچا انکم ٹیکس کے 10 لاکھ کے نوٹس کی وجہ سے کافی پریشان ہے، لیکن چاند کے بابا اسے بتاتے ہیں کہ ان کا بزنس تو جوائنٹ ہے تو کس طرح سے اس کے نام پر 10 لاکھ کا نوٹس آیا۔ اگر نوٹس آنا ہی ہوتا تو سب کے نام پر آنا چاہیے تھا، لیکن متین چچا اسے بتاتا ہے کہ اس مسئلے کا جلد از جلد کوئی حل نکالے ورنہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ ادھر حاشر اپنے پیرنٹس کے کمرے میں بزنس فائل ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ اپنے پاپا سے پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اسی الماری میں ہوگا، تم صحیح طرح سے دیکھ لو۔ حاشر اسے ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پر اس کے ماں کی پریگنینسی رپورٹ آ جاتی ہے، اور جب وہ اپنی ماں کی پریگنینسی رپورٹ دیکھ لیتا ہے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ 20 سال کے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے اس کی رخصتی کا سوچنے کے بجائے اس کے لیے چھوٹے بھائی کو اس دنیا میں لانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یہ سن کر اس کے پاپا اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حاشر غصے میں ان کے کمرے سے نکل جاتے ہیں۔ تارا کے پاپا ڈاکٹر راضیہ اور تارا کو لینے چاند کے گھر جانے کے لیے آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر راضیہ تارا کو لے جانے پر منع کرتی ہے، جس پر تارا کے پاپا غصہ ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر راضیہ اور تارا کے سامنے چاند کے تارا کے لیے لکھے گئے مضمون کو پڑھ کر سناتے ہیں، جسے سن کر تارا کافی خوش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر راضیہ چاند کے رشتے پر اعتراض کرتی ہے، جس پر تارا کے پاپا اسے ٹوک کر کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہ کرے جس پر وہ بعد میں پچھتائے، اور وہ تینوں ہی چاند کے گھر جانے لگتے ہیں۔ چاند تارا کی فیملی کے آنے پر بہت خوش ہے، لیکن حاشر اسے بتاتا ہے کہ گھر کے اندر جاؤ، گھر میں کیا ہنگامے چل رہے ہیں۔ یہ سن کر چاند کافی پریشان ہو کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ ادھر حاشر نے سوشل میڈیا پر رومی کے ساتھ بریک اپ کی پوسٹ شیئر کر دی ہے، جس کی وجہ سے رومی پریشان ہو کر اپنی ماما سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ حاشر کے گھر جا کر حاشر کو منانے جائے، لیکن رومی کی ماں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے رومی سیڈ سانگ پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہے۔ تارا کی فیملی
चांद के घर आते हैं तो हाशिर उनके लिए दरवाज़ा खोलता है और तारा के पापा हाशिर को देखकर पहचान लेते हैं कि वो तो वही मशहूर टिकटॉकर है जिसकी ब्रेकअप की पोस्ट आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। उधर चांद के घर में एक चूहे की वजह से हंगामा है। सभी घर वाले चूहे के पीछे लगे हुए हैं। उनके घर में एक चूहा निकला है जिसको वो पकड़कर मारना चाहते हैं और सभी चूहे के पीछे लगे हुए हैं। चांद घर के अंदर आकर सबको बताते हैं कि तारा की फैमिली आई हुई है, लेकिन उसके घर वाले बताते हैं कि जब तक वो चूहे को नहीं पकड़ेंगे और कोई काम नहीं करेंगे और डॉलर चूहे को पकड़ने के बाद मारकर घर से बाहर फेंक देता है। माला तारा से मिलती है और तारा माला से मिलकर काफ़ी खुश होती है। नाज चची भी तारा से मिलकर उसे अपनी बहू कहकर पुकारती है। नाज चची ना सिर्फ तारा से बल्कि तारा के पेरेंट्स से भी बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। सभी घर वाले तारा और उसकी फैमिली से मिलती है। बड़ी चची आकर तारा को गले लगाकर उसे बहुत सारा प्यार देती है और तारा के पेरेंट्स भी सभी से मिलते हैं। चांद तारा की फैमिली के आने की खबर अपने बाबा को बताने उनके कमरे जाते हैं, जहां पर उसके बाबा और मतीन चचा और उसके बड़े चचा भी बैठे होते हैं और वो इनकम टैक्स के मसले की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। और जब चांद इनकम टैक्स का नोटिस देखते हैं तो वो बताते हैं कि ये इनकम टैक्स तो तीन चचा के नाम पर नहीं है, ये तो किसी और के नाम पर है। और ये सुनकर मतीन चचा काफ़ी खुश हो जाते हैं। तारा चांद के सभी घर वालों से मिलकर काफ़ी खुश होती है। तारा के पापा भी चांद की फैमिली वालों के साथ काफ़ी घुल मिलकर बातें करते हैं, लेकिन डॉक्टर राजिया मुंह बनाकर बैठी होती है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। चांद के बाबा चांद के साथ कमरे में दाखिल होकर तारा और उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। वो तारा को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वो चांद से पूछते हैं कि उसने ज़िंदगी में किसी अच्छी चीज़ का इंतखाब नहीं किया, लेकिन तारा को पसंद करके उसने अपने पिछले सारे गलतियों को साफ कर दिया है। वो मजाक ही मजाक में तारा के पेरेंट्स से पूछता है कि उन्होंने चांद में ऐसा क्या देखा कि वो इस रिश्ते के लिए मान गए। माला तारा को अपने कमरे के बहाने छत पर लेकर चली जाती है, जहां पर चांद तारा का इंतजार कर रहा होता है और चाय के दौरान ही डॉक्टर राजिया वो बात बता देती है जिसको उसे बताना नहीं चाहिए था। असल में चाय के दौरान ही डॉक्टर राजिया हाशिर की मां को मुखातिब होकर कहती है कि उसने बहुत बड़ा फैसला किया है। हाशिर की मां उसे बहुत इशारे करती है कि वो इस बात को किसी के सामने जाहिर ना करने दे, लेकिन डॉक्टर राजिया ने उसे बताया कि ये तो अच्छी बात है, तुमने सबसे इस बात को क्यों छुपाया है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें इस उम्र में ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, तुम्हें ये बात किसी से छुपानी नहीं चाहिए थी। हाशिर की माँ ये सुनकर सबके सामने काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है और सब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो हाशिर की माँ को इस बात पर जाहिर नहीं होने देते। तारा के पापा समझ जाते हैं कि डॉक्टर राजिया को सबके सामने हाशिर की माँ के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उधर तारा और चांद छत पर बात कर रहे होते हैं और नाज चची उसके पीछे चली जाती है कि तारा को उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं और वो जाना चाहते हैं। तारा उसके साथ ना चाहते हुए भी चली जाती है और जब तारा अपने माँ बाप के साथ घर आ जाती है तो तारा के पापा डॉक्टर राजिया को बहुत सारी बातें सुनाता है। वो डॉक्टर राजिया को बताता है कि तुम्हें डॉक्टर होने के नाते किसी की पर्सनल बातें ऐसे सबके सामने नहीं बताने चाहिए थी। तारा ये सब सुन रही होती है और वो इस बात से अनजान होती है कि आखिर बात क्या हुई है। वो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि आखिर मसला क्या है, तो उसके पापा उसे बताते हैं कि डॉक्टर राजिया ने हाशिर की माँ की प्रेगनेंसी की बात सब घर वालों के सामने बता दी और ये सुनकर तारा काफ़ी खफा हो जाती है। उसके पापा उसे बताते हैं कि वो चांद को कॉल करके उसे सॉरी कहे और यहीं पर चांद तारा एपिसोड 6 ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।